يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء۔ بار الہ بتصدق چہاردہ معصومین جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، بالخصوص میر یوسف علی رضوی جو کہ آئی سی یو میں ایڈمٹ ہیں، ان سب کو شفاء کامل و عاجلہ عطا کر۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا والشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جو اپنے وجود میں کسی وجود کا محتاج نہیں اور سارے وجود اپنے وجود کے لیے اس کے ہی محتاج ہیں، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جو باعث خلقت کائنات بھی اور اشرف موجودات بھی. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مقوليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، فرش ولا بھی، فرش عزا بھی، تفسیر قرآن بھی، تاریخ امیر المومنین بھی، آپ کی خدمت مقدس میں مسلسل ایک خاص عنوان کے تحت میں کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن کے ذیل میں گفتگو جاری و ساری ہے، اور آپ کی خدمت مقدس میں سورہ مبارکہ جن کی معروضات پیش کرنے سے پہلے کچھ دو مسائل کا بیان، ایک مسئلہ عمرے سے متعلق اور دوسرا مسئلہ نماز سے متعلق،
عمرے سے متعلق جو مسئلہ انتہائی اہم، کہ عام طور پر عمرے پر جانے والے مسجد حرام کے انتظامی معاملات میں پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ جو کتاب سے پڑھ کر جا رہے ہیں، جب مسجد حرام میں داخل ہوں گے تو آیا کتاب کے مطابق ہی ماحول ملے گا یا کتاب کے مطابق ماحول نہیں ملے گا؟ اور اگر کتاب کے مطابق ملا تو بات ٹھیک، اور اگر کتاب کے مطابق نہ ملا اور آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ معلوم کرنے کا نہ ہوا تو پھر آپ کا یہ عمرہ مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہت اہمیت اس بات کی ہے کہ عمرے پہ جانے والا کسی ایسے باخبر عالم دین سے رابطے میں رہے کہ اگر مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد اب وہ محسوس کرے کہ مجھے تو جو لکھا ہوا تھا اس کے لحاظ سے سہولت نہیں مل رہی، اب میں کیا کروں؟ کون بتائے گا؟ کتاب نہیں بتائے گی، اب وہ بتائے گا کہ جو مسائل عمرہ کو بہتر جانتا ہو۔ اور پھر آپ سے التماس ہے کہ رابطہ کیجئے کسی باخبر عالم سے، باخبر حاجی سے نہیں، جدہ میں رہنے والے سے نہیں، مدینہ میں رہنے والے سے نہیں، مکے میں عمرہ کرانے والے کسی عام لیبر سے نہیں، رابطہ کیجئے باخبر عالم سے کہ جو آپ کے رابطے میں آ سکتا اس وقت پر جب کہ آپ مسجد حرام میں پریشان کھڑے۔ بس یہ خیال کیجئے گا کہ رابطہ کرتے وقت اگر آپ آغا سیستانی کے مقلد ہیں تو فون کا استعمال ایسے کیجئے گا کہ آپ کا کان کور نہ ہو جائے، کیونکہ مردوں کے لیے حالت احرام میں سر ڈھانپنا بھی حرام ہے، سر کور کرنا بھی حرام، اور سر کے ساتھ ساتھ کانوں کا کور کرنا بھی حرام۔ یعنی حالت احرام میں مرد حضرات موبائل اس طرح استعمال نہیں کر سکتے، تمام مراجع الزام کے اعتبار سے یہ پورا کان کور نہیں ہو سکتا، البتہ کان کا کچھ حصہ اس میں اختلاف ہے۔ آیا چھوٹا اسپیکر جو کان میں رکھ کر آواز سنی جا سکتی ہے بلوٹوتھ کے اعتبار سے، اس کا استعمال بھی ایک حد تک آغا سیستانی کے مقلدین کے لیے اجازت دی گئی۔ تو یہ خیال کیجئے کہ موبائل فون کا استعمال اس وقت میں بھی جبکہ آپ بہت مجبور ہیں اور آپ نے استعمال کرنا ہی کرنا، تو خیال رہے کہ کان پورا کور نہ ہو جائے۔ اور طریقے بھی ہیں مگر چھوڑ دیتا ہوں، بس اتنی بات یاد رکھیے کہ مسئلہ صحیح عالم سے پوچھیے جو باخبر ہو، کیونکہ اندر جانے کے بعد خدا بند عالم آپ کو صحت و عافیت عطا کرے، ہمیشہ تندرستی ہزار نعمت ہے، اس دعا پر آمین کہنا باقی دعاؤں کے مقابلے میں زیادہ اہم تھا۔ بہرحال کوئی بات نہیں، آپ کی آہستہ آمین ہی صلوات پڑھے محمد وعلی۔ قبلہ جب آنکھیں صحیح کام کر رہی ہوں تو آنکھوں کے لیے دعا نہیں مانگی جاتی، جب تک دانت صحیح کام کر رہے ہوں دانتوں کے لیے دعا نہیں مانگی جاتی۔ اور چونکہ بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے، میری مجبوری ہے کہ بات کہیں سے کہیں روکتا ہوں پھر نکل جاتی ہے۔ تو کسی نے سوال کر لیا تھا، مولانا یہ بتائیے کہ حالت روزہ میں سب سے بڑا مسئلہ چائے، کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ روزہ بھی رہے اور چائے مل جائے؟ میں نے کہا ابھی تک تو کسی مرجع نے فتویٰ دیا نہیں، اور میں مرجع تو کیا، عالم تو کیا، طالب علم کے پیروں کی خاک ہوں، میں کیا بیان کر سکتا ہوں؟ ہاں ایک راستہ بتا دیتا ہوں، اگر حالت روزہ میں سر میں درد ہو جائے تو نہ تو آپ پین کلر لے سکتے، ٹیبلٹ اورل اسٹائل کے اندر منہ سے کھانے والی نہیں لے سکتے، نہ چائے پی سکتے، ہاں 2 رکعت نماز پڑھ سکتے بر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ 2 رکعت نماز
اسی نیت سے برائے دفع درد سر کے درد کو دور کرنے کے لیے 2 رکعت نماز بجا لاتا ہوں قربتاً اللہ. اس نماز میں کسی اور کو شامل مت کیجیے گا کہ سر میں صرف آپ کے درد ہے. اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ بسا اوقات ہم مستحب نمازوں میں اوروں کو شامل کر رہے ہوتے. تو یہ نماز سر کے درد کو دور کرنے کی نماز. 2 رکعت نماز پڑھیے اور دونوں رکعات میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے. اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر سورہ مریم کی ایک آیت پڑھیے. آیت کون سی والی؟ آیت نمبر 7. پھر بھی آپ چیک کیجئے گا جو الفاظ میں بتا رہا ہوں. قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. اس آیت کو 1 مرتبہ رکعت اول میں اور 1 مرتبہ رکعت دوم میں. الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور پھر یہ آیت جس کو سمجھ میں آ گئی تو سر کے درد کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اے پروردگار، کیا کہا اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار مشکل یہ ہے کہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے، وہن العظم ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اور ہڈیاں کمزور ہونے کے بعد سر پر سفیدی ایسے چمکنے لگی جیسے اندھیرے میں آگ کا شعلہ چمکتا ہو. اور اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگنے کے بعد محروم نہیں رہا ہوں. یہ آیت پڑھیے 1 مرتبہ، دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اب یہ الگ بات ہے کوئی کہے مولانا درد سر ہے نماز پڑھنا جس کے لیے، اس سے معذرت. نماز وستعینوا بالصبر والصلاۃ، بات کہاں سے کہاں پہنچی؟ اس لیے پہنچی کہ جب کبھی مشکل پیش آئے تو حالات و واقعات کے اعتبار سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ باخبر علماء سے رابطہ کریں. مسئلہ کب پیش آتا ہے؟ جبکہ آپ نارمل طواف اگر نہ کر سکیں خدا نہ خواستہ اور ویل چیئر پر طواف کرنا پڑ جائے تو ویل چیئر کے طواف کا مسئلہ ذرا مشکل ہے. یا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ نیچے رش بہت ہے مطاف والے صحن میں یا کعبہ موجود ہے، تو لاؤ کیوں نہ اوپر کے فلور سے طواف کر لیا جائے. اوپر کے فلور کا مطلب یا تو وہ فلور جس کو ایم فلور کہا جاتا ہے. اب پہلے یہ گراؤنڈ فلور ہوا کرتا تھا مسجد کے ایریے کے طور پر باہر روڈ سے لگا ہوا، اور دوسرا فلور جو فرسٹ فلور کہلاتا ہے. یہ 2 فلور ایسے ہیں کہ جن پر عام طور پہ لوگ طواف کر رہے ہوتے، خاص طور سے ویل چیئرز والے. تو اگر کبھی مسئلہ ویل چیئر کا آپ کا ہو جائے یا آپ کے ساتھ کوئی ساتھ میں فیملی ممبر ہو اس کا ہو جائے، تو یاد رکھیے کہ اگر صحن مطاف میں آپ کو جانے کی اجازت نہ ملے تو آپ کو یہ بھیج دیتے ہیں ایم فلور پر. ایم فلور تو برحال خانہ کعبہ کی دیوار سے بہت نیچے ہے، اس پر تو طواف بالکل ٹھیک ہے ویل چیئر پر، بلکہ ویل چیئر کے علاوہ بھی ٹھیک ہے. لیکن طواف کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کو صحن مطاف میں آنا پڑے گا، اور صحن مطاف کا مطلب مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا ہوگی. لیکن اگر ویل چیئر پر جو آپ کے عزیز موجود ہیں یا عزیزہ موجود، ان کے لیے اگر آنا ممکن نہیں ہے تو پھر ان کی نیابت نیچے طواف کی نماز کے عنوان میں کی جائے گی. بات واضح ہو گئی. اور اس کے بعد مسئلہ فرسٹ فلور کا، اس میں چونکہ علماء میں اختلاف ہے، تو جس کے نزدیک یہ بات ثابت شدہ ہو جائے کہ یہ فلور نیچے کعبے سے اور کعبہ قدم کے لحاظ سے چلنے والوں کے 1 بالش بھی اوپر ہے فلور سے، اس فلور سے جہاں آپ چل رہے ہیں 1 بالش بھی اوپر، تو طواف سے جب یقین ہو جائے تو طواف کیا جا سکتا ہے. لیکن طواف کے بعد طواف کی نماز پڑھنے کے لیے
واجب طواف کی نماز مقام ابراہیم کے پیچھے. تو ویل چیئر کا ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ کی خدمت میں کہ نیچے والے فلور جس کو ایم کہتے ہیں اس پر کرائیے یا اوپر کرائیے. اوپر اس وقت کرائیے جبکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ فلور کعبے سے نیچے ڈاؤن ہے، تب کرائیے، ورنہ پھر نیابت ہوگی طواف کی بھی اور طواف کی نماز کی بھی. اس کے لیے جس کو یقین ہو کہ جہاں مجھے بھیجا گیا ہے وہ فلور کعبے سے اوپر ہے اور کعبہ اس سے نیچے. اور چونکہ بات یہاں تک آئی تو نماز کا بڑا اہم مسئلہ، یہ نماز کا مسئلہ کرسی کے اعتبار سے یہاں بھی پیش آتا ہے اور مسجد حرام میں جانے والوں کے لیے تو بہرحال پیش آتا ہی آتا کہ وہاں کرسی کا استعمال اس طرح کریں جیسے آپ کے یہاں پر ہے. تو کرسی پہ نماز کب پڑھی جائے؟ جبکہ انسان نارمل نماز پڑھنے سے عاجز ہو جائے، اور جتنا عاجز ہو اتنی ہی اجازت ہے. ایسا نہیں ہے کہ عاجز ہو 10% اور نماز پڑھ لے پوری 100% کرسی پہ بیٹھ، ایسا نہیں ہے. تو جتنا اس کو قیام کے لیے کھڑے ہونے کا امکان تو قیام کھڑے ہو کر ہی کرنا ہوگا. اگر مسئلہ اس کا رکوع کا نہیں ہے تو رکوع نارمل ہی کرنا واجب ہے، اور رکوع کے بعد اگر زمین پر بیٹھ کے سجدہ کرنے کا امکان اتنا ہے کہ پیشانی ڈاؤن نہیں کر سکتا تو جتنی ڈاؤن کر سکتا ہے اتنی ڈاؤن کرے، پھر سجدگاہ کے مقام کو اپ کر لے، بلند کر لے، تاکہ صرف پیشانی اس مقام تک پہنچا دے. پیشانی کو مقام سجدگاہ کے بلند ہونے کے بعد اس پر رکھ دے، اور باقی جو اعضاء سجدہ ہیں انہیں زمین پر ویسے ہی لگائے جیسے عام حالات میں سجدے میں لگائے جاتے ہیں. یاد رکھیے ایسا نہیں ہوتا کہ انگلی اگر پکڑائی جائے تو ہاتھ پکڑ لیا جائے. اگر آپ کے کمر میں تکلیف ہے تو آپ قیام بھی بیٹھے بیٹھے کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ دو مسئلے الگ الگ، ایک سروائیکل پرابلم ہے اور ایک بیک بون پرابلم ہے. ایک کمر کے موڑنے کا مسئلہ ہے، ایک گردن کا مسئلہ ہے. آیا آپ کی پرابلم سجدے میں سر جھکانے والی ہے یا کمر کو موو کرنے والی ہے؟ اس لحاظ سے آپ اپنی ذمہ داری کو پہچانیے اور کرسی کو چھوڑ کر آیت الکرسی پڑھیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خیر یہ تو بات تھی پاکستان کے سیاسی حالات کے پس منظر میں کرسی کیا ہے، آیت الکرسی کیا ہے. اب اتنا خوف ہے کرسی والوں کو کہ پڑھ رہے ہیں آیت الکرسی. خیر سورہ مبارکہ جن میں آ جائیے، اور سورہ مبارکہ جن کی کچھ آیات آپ کی خدمت میں بیان ہو چکی ہیں، کچھ آیات بیان کرنا مقصود ہیں. کل ہماری بات پہنچی تھی کہ وہ انہ تعالی جد ربنا متخذ صاحبۃ ولا ولدا. سورہ صافات کی آیت نمبر 158 میں یہ کافروں کا قول خدا نے نقل کیا کتاب مجید میں. کافر کہتے تھے جعلوا بینہ و بین الجن نسبا، وہ کہتے تھے خدا اور جنوں کے درمیان رشتہ داری قائم ہے، کہ خدا کی اولاد ہے خدا کی بیوی کے ساتھ، اور خدا کی شریک حیات و قوم جن کی خاتون کو قرار دیتے. کافر، اسے قرآن نے بیان کیا ہے. لیکن اب مسئلہ ایک بہت اہم کہ پروردگار عالم اپنی شان کو بیان کرنے کے لیے سب سے بہترین سورہ اخلاص، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جو آخری جملہ ہے کہ خدا کا کوئی ہمسر نہیں ہے. اور عام طور پر اردو زبان میں شریک حیات کو ہمسر کہا جاتا تھا. اب تو اہلیہ بھی نہیں کہا جاتا اور ہمسر بھی نہیں کہا جاتا. ہو سکتا ہے درد سر کہتے ہوں، الگ بات. لیکن بہرحال آپ کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو کسی اور کی بات کر رہے ہیں. تو مسئلہ
کہ خدا بند عالم نے کسی کو اختیار نہیں کیا صاحبتن ولا ولدا، نہ کسی کو بیوی بنایا نہ اس کی کوئی اولاد اس طرح سے ہے۔ ہاں سب کے سب اس کی اولاد ہے، مگر کس بنیاد پر؟ ربوبیت کی بنیاد، فرزندان توحید، توحید کے بیٹے۔ السلام علیکم یا آل اللہ، یا الفقراء عیال اللہ، جتنے تنگ دست سب اللہ کے عیال ہیں۔ آل کہیں، عیال کہیں، فرزندان کہیں، مگر یہ ربوبیت کے معنی کے اعتبار سے ہے، نہ کہ نسبیت کے معنی کے اعتبار سے۔ تو قوم جن کہ وہ افراد جو مسلمان ہوئے، اور قوم جن کے افراد مسلمان ہوئے، حالانکہ ان کے مسلمان ہونے کا بڑا مسئلہ یہ کہتے تھے اپنے رب کی شان بیان کرتے ہوئے، اللہ اکبر، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ صَحِيفُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، کہتے تھے کہ ہمارا ایک سفیہ ہے۔ سفیہ کسے کہتے ہیں؟ سفیہ کہتے ہیں احمق کو، بے وقوف کو، مگر ہو سکتا ہے کوئی عالم بھی سفیہ ہو سکتا ہے کوئی عابد بھی سفیہ ہو۔ کیا مطلب قبلہ؟ احمق ہونا کسی کی ذاتی میراث تو نہیں ہے، کوئی بھی بیوقوف ہو سکتا ہے، اور علم حاصل کر لینے والا جب تک علم پر عمل نہ کرے وہ عقل مند نہیں ہوتا۔ اور قوم جن میں سے ایک مثال ہمارے سامنے موجود، اس کا اصل نام تو حارث تھا، پھر کبھی شیطان کا موضوع اٹھائیں گے، خاص شیطان کی فیملی لائف کے بارے میں بات کریں گے کہ شیطان کا اصل نام کیا تھا، اس کا لقب کیا تھا، اس کے باپ کا نام کیا تھا، اس کی ماں کا نام، وہ الگ موضوع ہے۔ زبان پہ جملہ اس لیے آ گیا کہ پوری بحث یہ ہے کہ خدا نے جن کو انسان سے پہلے بنایا، اور انسانوں سے پہلے، حالانکہ انسان بہت قدیم آبادی ہے، بر روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کتاب البحار کے اعتبار سے امام کی روایت، آپ فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اکیلے بشر ہو؟ اللہ نے تم سے پہلے کسی بشر کو بنایا نہیں ہے، تم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے تم سے پہلے بھی بشر بنائے ہیں، 10 لاکھ عالم بنائے اور 10 لاکھ آدم بنائے، اور تم اس آخری آدم کی اولاد، آخری بشر ہو۔ تو جن کب پیدا ہوئے؟ 10 لاکھ عالم اور 10 لاکھ آدم، اور جن ہیں اول آدم سے پہلے۔ خدا نے جن بنائے آدم علیہ السلام سے پہلے، اور جنوں نے اس سرزمین کو استعمال کیا آدم کے استعمال سے پہلے، اور اتنا ہنگامہ ڈالا جنوں نے، اس کا مطلب ہے کہ جن بھی لڑتے وڑتے ہیں۔ خالی یہ حرکت انسان ہی نہیں کرتے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جن بھی کرتے، اور اتنا لڑے کہ زمین پہ فتنہ و فساد ختم کرانے کے لیے خدا نے آسمان سے سیکیورٹی بھیجی ملائکہ کی۔ انشاءاللہ جو اگلا اشرا ہے ملائکہ کے بارے میں، تو ملائکہ کی اقسام کیا ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، وہ کب آ سکتے ہیں، کب بلائے جاتے ہیں، وہ الگ موضوع۔ فی الحال تو جن کا مسئلہ، تو یہ جن اتنے پھیلے ہوئے تھے، روئے زمین کے سارے چپے چپے پر جن ہی جن موجود تھے، تو فرشتوں نے آ کر ان کی فتنہ و فساد کو ختم کیا۔ ان میں سے حارث نامی جن جو تھا وہ فرشتوں کے ساتھ اتنا سیدھا ہوا کہ فرشتہ بن گیا۔ جتنا سیدھا باہر سے تھا اتنا ٹیڑھا اندر سے تھا۔ اس لیے کسی کو محفل میں خاموش بیٹھے ہوئے دیکھ کر اس کو شریف سمجھنا خطرناک ہے۔
کیا پتا کوئی کب اپنی شرافت کے لبادے سے باہر نکل آئے، کبھی سیاسی شرافت اور کبھی ظاہری شرافت۔ بات واضح ہو رہی؟ تو یہ قوم جن کا ہی فرد ہے، جس کا نام ہے ابلیس، جو بعد میں رکھا گیا، کہ جس سے فرشتے ساتھ میں لے گئے تھے۔ تو یہ کہنے لگے جنوں کے افراد جو مسلمان ہو گئے، ایمان لے کر آئے۔ وہ رات بڑی عجیب تھی، جب اللہ کے رسول کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ سوال بڑا اہم ہو آپ کے لیے۔ جن والی رات، جن والی رات، اللہ کے رسول ایک رات کے لیے غائب ہو گئے تھے، اور سب کے سب ڈھونڈ رہے تھے اصحاب پیغمبر کہاں گئے، کہاں گئے، کہاں گئے، کہیں خبر نہ تھی پیغمبر کی۔ اور اس کے بعد جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات کے بعد صبح نمودار ہوئی، تو پیغمبر کو حرا کی جانب سے واپس آتے ہوئے دیکھا گیا۔ تو اصحاب ذی وقار جو آپ کے خالص اور مخلص تھے، وہ رونے لگے، یا نبی اللہ آپ کہاں رہ گئے؟ ہم نے آپ کو بڑا تلاش کیا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے جنوں کی دعوت پہ جانا پڑا تبلیغ دین کے لیے۔ تو رات بھر جنوں کے پاس رہے پیغمبر، اور انہیں قرآن سناتے رہے پیغمبر۔ تو جن کہتے ہیں جو اسلام لے کر آ گئے، ایمان لے کر آ گئے، وہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، ہم میں سے ایک بیوقوف، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا، شتتا، اللہ پر وہ غلط الفاظ استعمال کرتا تھا، اللہ کے بارے میں غلط کہتا تھا۔ شیطان مردود کی طرف اشارہ۔ اور میں نے ابھی آپ سے کہا کہ صفی کا مطلب ہے ایسا عالم جو بے عمل ہو۔ شیطان عالم ہے، شیطان عابد بھی ہے، عابد خود خو، جو اپنے ذات کو بلند کرنے کے لیے عبادت کرے، اسے عابد خود خو کہا جاتا ہے۔ اور یہ صفی ہو سکتا ہے۔ جو عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے، وہ صفی ہو سکتا ہے۔ تو آیت میں استعمال ہوا انہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے تھے۔ ہمارے میں سے ایک شخص، کون؟ ابلیس، اس کا نام تھا حارث۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسَانُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ وہ کہنے لگے ہم تو یہ گمان کر رہے تھے کہ کوئی انسان یا کوئی جن خدا پر کیا جھوٹ باندھے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک سادہ مزاج جنوں کی بات ہو رہی ہے، جیسے سادہ مزاج انسان کتنی جلدی کسی کے بہکاوے میں آ جاتا۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو بیچارے اللہ کا نام سن کر ویسے ہی سر جھکا لیتے۔ تو قوم جن کے افراد بھی کہتے کہ ہم تو یہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ بھلا کوئی خدا کے ساتھ جھوٹ بولے گا، کہ خدا کی اولاد ہے، خدا کی شریک حیات ہے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے رہے، گمان اچھا کرتے رہے کہ کوئی جھوٹ بول سکتا ہے پیسے کے لیے، روٹی کے لیے، کپڑے کے لیے، مکان کے لیے، اللہ کے لیے جھوٹ کون بولے گا؟ اللہ اکبر۔ بہت غور کیجئے گا، یہ واقعاً ایک اچھا جملہ ہے قوم جن کا، کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے جو اللہ کی خبر دے رہے ہیں یہ غلط نہیں کہہ رہے ہوں گے، ہمیں کیا خبر تھی کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اور اب ایک سوال، اور سوال کیا گیا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اور سوال یہ کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ حضرت سلیمان ابن داؤد اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کے سامنے جن، انسان اور شیاطین تینوں، بعض نے لکھا کہ شیاطین، انسان اور پرندے، یہ تینوں، یہ سب کے سب آپ کے لشکر میں شامل تھے، آپ کے تابع فرمان تھے۔ تو یہ بتائیے کہ اگر سلیمان سے افضل ہیں ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو
تو اللہ کے رسول کے اختیار میں آپ کے پاس جن وغیرہ ہیں کہ نہیں؟ جیسے جناب سلیمان کے لیے جن کام کرتے تھے، تو کیا ختمیہ مرتبت کے لیے بھی جن کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ افضل تو وہی ہیں۔ اگر مفضول کے پاس جن ہو سکتے ہیں تو افضل کے پاس جن خادم ہیں کہ نہیں ہیں؟ امام نے اس یہودی کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، بالکل ہیں، اور سلیمان کے مقابلے پر خدا نے افضل مقام دیا ہمارے حبیب کو۔ کیسے افضل مقام دیا؟ کہ ان کے پاس جو قوم جن کے افراد تھے ان میں سے کافر بھی تھے جو مجبوری میں خدمت کر رہے تھے، اور حبیب خدا کے پاس جو جن ہیں وہ اطاعت گزار بھی ہیں، اہل ایمان بھی ہیں۔ اور ان میں سے جنوں کے اشراف کے 9 عنوانات بیان کیے امام نے، اور یہ امام فرماتے ہیں کہ پروردگار نے مسخر کیا ختمیہ مرتبت کی نبوت کے لیے اشراف جن میں 9 سرداروں کو۔ ان سرداروں کے نام، ان میں سے ایک سردار ایسا ہے کہ جس کو نصیبین کا جن کہا جاتا ہے۔ بعض نے نصیبین پڑھا، بعض نے نصیبین پڑھا۔ یہ ایک علاقہ ہے، غالباً عراق کا حصہ کہا جاتا تھا، وہاں کا رہنے والا جن پورے قبیلے کا سردار اور رئیس، اور یہ اطاعت گزار ختمیہ مرتبت۔ پھر امام فرماتے 8 ہیں بنی عمرو سے۔ بنی عمرو کون؟ عامر کی اولاد سے۔ عامر کون؟ الاحجہ منہم، جو احجہ کہلاتے تھے۔ ان میں سے پہلا نام، ان 9 ناموں کا امام نے بیان کیا یہودی کے سوال کے جواب میں۔ ایک ہے شضا، ایک ہے مزا، اور ایک ہے الحملکان، اور ایک ہے المرزبان، ایک ہے المعزمان، ایک ہے نزا، اور ایک ہے حازب، اور ایک ہے حزب۔ 8 ہوئے، اور 9ویں کا نام ہے امر۔ 9 نام امام نے بیان کیے کہ قوم جن کے اشراف، پورے قوم جن، جتنے جن خدا نے بنائے، ان سب میں افراد بلند تر جو ہیں، ان میں نام دیے کہ جن کو خدا نے مسخر کیا ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ہو سکتا ہے کہ زعفر جن کا حوالہ کسی مجلس میں آئے، لیکن آج ابھی عنوان نہیں بن رہا، تو میں اچانک یہاں سے کربلا جا نہیں پاؤں گا۔ یہ تو مولا سے یہودی کا سوال تھا، اور مولا نے ان کے نام بیان کیے، اور پھر قرآن کا حوالہ، یہ بات قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے، کوئی ایسا واقعہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو آئیے، سورہ جن کے علاوہ ہے، اور سورہ جن کے علاوہ آئیے سورۃ الاحقاف کے اندر، سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 29 اور 29 سے لے کر 32 تک، 29، 30، 31 اور 32 سے ساری آیات، ذرا سا ترجمہ آپ کی خدمت میں تاکہ وہاں تک پہنچ سکیں جہاں مولا نے پہنچانا چاہا۔ خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آیات کی تلاوت کی۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، دیکھیے سورہ جن کی ابتدا کیا ہے؟ قُلْ اوحِیَ إِلَيَّ، یہاں پیغام کیا ہے؟ وَإِذْ صَرَفْنَا، اور ہم نے، یاد کرو اس وقت کو، موڑ دیا ہم نے، صرفنا، موڑ دیا ہم نے، الیک، تیری طرف اے حبیب۔ کس کو موڑ دیا؟ نفرن من الجن، جنوں کے ایک گروہ کو۔ نفر کا مطلب یہاں گروہ۔ وَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، یہ آپ جانتے ہیں۔ نفر ایک چھوٹی جماعت، اور شاید اس جماعت کی وضاحت میں کتنے لوگ؟ 9 لوگ، جو مولانا نے فرمائے۔
نفرم من الجن یستمعون القرآن، کہ ان کی پہچان یہ بنی کہ وہ قرآن کو غور سے سنتے ہیں. فلما حضروہ، جب وہ حاضر ہو جاتے ہیں، قالو، تو وہ 9 افراد اپنی قوم اور قبیلوں سے کہتے ہیں، انصتو، غور سے سنو قرآن کو. خود قرآن سننے کے بعد پھر اپنی قوم سے کہتے ہیں دیکھو آواز محمد سنو، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور آواز محمد سنو، غور سے سنو، انصتو، خالی نہ سنو، غور سے سنو. فلما قضی ولوا الی قومہم، اور پھر جب یہ قرآن کی تلاوت مکمل ہو جاتی ہے تو یہ اپنے قوم کی طرف واپس پلٹ کے جاتے ہیں. یہ 9 افراد قرآن سننے کے بعد غور سے پلٹ کے واپس جاتے ہیں قوم کی طرف، اور جا کر قوم کو ڈراتے ہیں. گویا یہ پیغمبر کی طرف سے پیغام لے کر اپنی قوم میں واپس جاتے ہیں اور اپنی قوم کو قرآن سناتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے مسجد کوفہ میں ایک دروازہ، اس دروازے کا کوئی خاص عنوان اس وقت نہیں تھا، لیکن جب مولائے کائنات نے اپنے کیپٹل کو مدینے سے شفٹ کیا کوفے کی طرف، اور کوفے کی مسجد کو آپ نے اپنا بنایا، دارالحکومت کہہ لی، دارالخلافہ کہہ لی، یا ایوان صدر کہہ لی، اور وہیں پر آپ بیٹھتے تھے. آپ خطبہ دے رہے تھے ممبر سے. 2 روایات میں سے ایک روایت پڑھ رہا ہوں کہ اچانک اس دروازے مسجد سے ایک بہت بڑا سانپ، اسے اژدہا کہا جاتا ہے، وہ داخل مسجد ہوا. اتنا بڑا تھا کہ اس کا سر اونٹ کے برابر تھا. اتنے بڑے سانپ کو دیکھا. اگر سر بڑا ہوگا تو قبلہ جسم بھی بڑا ہوگا. لوگ تو چھوٹے چھوٹے سانپوں سے ڈر جاتے ہیں. یہ تو سانپوں کے ابا جان آئے تھے جن کا سر اونٹ کے برابر تھا. جیسے ہی داخل ہوا مسجد میں تو بھگدڑ مچ گئی. قبلہ کتنا ہی پرسکون ماحول کیوں نہ ہو، اگر ہم اور آپ بھی ہوتے تو سائیڈ میں کھسک لیتے، کہیں یہ ہمیں نہ پوچھ لے کہ آپ کا نام کیا ہے. تو مجمع بکھر گیا، منتشر ہوا. امام علیہ السلام ممبر سے فرما رہے تھے آپ گھبرائیے نہیں، یہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، یہ مجھ سے ملنے آیا ہے. اب تو سمجھیے نیچے والے اور ہوتے ہیں، اوپر والے اور ہوتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں آپ سے ملنے نہیں آیا، مجھ سے ملنے آیا. یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، راستہ دے دو. لوگ ایک طرف ہوئے، امام کے فرمان پہ مطمئن ہوئے. وہ آگے بڑھا اور ممبر کے پاس اپنے وجود کو اتنا بلند کیا کہ امام کے قریب چہرے کے آ گیا، اور اس نے اپنا بڑا منہ امام کے کان کی طرف کیا اور سیٹیاں نکال نکال کر مولا سے سوال کرنے لگا. اور امام سیٹیوں ہی کی آواز میں اس کو جواب دینے لگے. نیچے والوں کو خالی سیٹیاں سمجھنے کو ملی. کیا خبر کیا سوال کیا تھا اور کیا جواب دیا گیا، انہیں کیا خبر تھی. اور کچھ دیر میں واپس اتر کے وہ چلا گیا. لوگوں نے امام سے پوچھا مولا یہ سب کیا مسئلہ تھا. ایک روایت تو یہ والی ہے، اور امام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ قوم جن میں ہمارا نمائندہ تھا، ہمارا سفیر. اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. اس کے والد کی وکالت کے بعد یہ اپنے لیے وکالت کا سوال لے کر آیا. اس کا نام تھا عمرو بن عثمان. کیا نام تھا اس کا؟ عمرو بن عثمان. اکثر تاریخوں میں نام لکھا ہوا نہیں، ایک آدھ میں نام ملے گا آپ کو کہ امام نے اس کا نام بھی بتایا. یہ آیا تھا
اپنا مسئلہ لے کر ہم نے اس سے کہا کہ ابا کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت کرے، ہم نے تعزیت کی اور ہم نے پھر اسے اپنا نمائندہ قرار دیا اس کی قوم کے لیے. یا مسجد کے کسی ایک کونے سے ایک بہت خوبصورت سا سانپ بل کے اندر تھا، امام نے فرمایا تھا قمبر سے کہ سانپ کو نکال کے لاؤ. قمبر قریب پہنچے، سانپ کو دیکھا، سوچا ہاتھ لگاؤں کہ نہ لگاؤں. پھر خیال آیا کہ جب علی نے فرمایا ہے تو رب جانے تھے علی جانے. سانپ کو پکڑا اور جیسے ہی سانپ کو پکڑ کے بل سے باہر نکالا، اور ان کے ہاتھ سے سلپ ہوا، نکل کے امام کے قریب آ گیا. تو یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ بل سے نکالا گیا یا دروازے سے آیا. تو دروازے کو لوگوں نے اتنا مشہور کیا کہ اس کو ہی کہنے لگے باب الثعبان، ازدہے والا دروازہ. تو اس کا مطلب کہ جیسے سرکار ختمیہ مرتبت کے لیے جنوں کو خدا نے مسخر کیا، مگر مسخر ایسے نہیں کیا کہ خالی سر جھکایا ہو، ایسے مسخر کیا کہ دل بھی جھکا دیا. فرق یہ ہے کہ سلیمان کے لشکر میں سر جھکانے والے تھے، محمد کے لشکر میں دل جھکانے والے. یہ سورہ احقاف کی آیتوں کا ترجمہ کر رہا تھا. جب پلٹ کے آئے قوم کی طرف تو نے انذار کیا، خدا کے طرف سے ڈرانے کا حق ادا کیا. قالوا یا قومنا، پھر وہ اپنی قوم سے کہنے لگے، جن حضرات. اب کیا کریں، اردو میں جن کا مطلب ایک اور لفظ بھی، بھائی جن جن سے بات ہو رہی ہے وہ جاگتے رہیں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. کیا کریں، جن کی باتیں سن کر سونے میں شاید مزہ نہ آئے. تو قالوا یا قومنا، تو قوم جن کے یہ 9 سردار اپنی قوم سے کہنے لگے، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابن، ہم نے سنی ہے ایک کتاب، انزل من بعد موسیٰ، جو نازل کی گئی موسیٰ کے بعد، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتی ہے اپنی گزری ہوئی تمام کتابوں کی. چونکہ قوم جن کے لوگ اسلام لاتے رہے ہر انبیاء کے زمانے میں، مسلمان بھی ہوتے تھے، کافر بھی ہوتے تھے. یہ جنوں کی تشخیص میں باتیں انشاءاللہ اور بھی آنے والی ہیں. جناب موسیٰ کے بعد پھر اللہ کے حبیب کی خدمت میں آنا. یہدی الی الحق، ایسی کتاب ہے جو ہدایت کرتی ہے حق کی طرف، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مستقیم، اور ہدایت کرتی ہے راہ مستقیم کی طرف. یا قومنا، یہ سارے الفاظ جنوں کے ہیں، جن جن سے کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں انسان. جن جن سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم، اجیبو، لبیک کہو، جواب دو، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے پر. کس کو جواب دو؟ داعی اللہ، جو بلاتا ہے اللہ کی طرف. خدا سب کو نصیب کرے کربلائے معلیٰ کی زیارت انشاءاللہ. اور جب کبھی جائیے کربلائے معلیٰ، شیخ جعفر شوستری علیہ الرحمہ نے کتاب خصائص حسینیہ میں جو کرامات لکھی ابا عبداللہ کے زائرین کے اعتبار سے روایات کی روشنی میں، ان میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی لکھی کہ جو کربلا جائے وہ 7 مرتبہ امام کو لبیک کہے، کیونکہ امام نے 7 مرتبہ ہی پکارا تھا. مگر الفاظ کیا تھے امام کے اور آپ کے الفاظ کیا ہوں گے؟ امام کے الفاظ حل من ناصر، حل من مغیث، حل من ذابن، اس طرح کے الفاظ تھے. 3 جملے تو معروف ہیں، ہو سکتا ہے ان کی تکرار ہو. ناصر، مغیث اور ذاب. ناصر مددگار، مغیث فریاد رس، ذاب حرم کی حفاظت کرنے والا، حرم سے دشمنوں کو دور کرنے والا ذاب.
تو 3 جملے استعمال ہوئے. ہو سکتا ہے اس کی تکرار 7 مرتبہ ہوئی. تو شیخ جعفر لکھتے ہیں اپنی اس کتاب میں کہ جو کربلا جائے امام کو 7 مرتبہ جواب دے، لبیک یا داعی اللہ، لبیک یا داعی اللہ، وہی الفاظ قرآن مجید. تو داعی اللہ یا ختمی مرتبت کو کہا گیا، یا مولائے کائنات کو، یا اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کو. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، خالی جواب نہ دو بلکہ ایمان بھی لاؤ. اگر جواب اور ایمان دونوں لے کر آ گئے، جواب دیا اور ایمان لائے، تو یاد رکھو یغفر لکم من ذنوبکم، اس کا مطلب جنوں میں بھی گناہ کا تصور ہے، خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اگر جنوں میں گناہ کا تصور نہ ہوتا تو یہ گناہوں کی مغفرت کا عنوان یہاں پر موجود نہ ہوتا. جیسے انسان گناہ کرتے ہیں ایسے جن بھی گناہ کرتے ہیں. وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور تمہیں پناہ دے گا اپنے دردناک عذاب. اس کا مطلب کہ جیسے جہنم انسان گناہگاران کے لیے ہے، ایسے جہنم جنوں کے لیے بھی. اب کل کی بات پھر یاد دلاتا ہوں. کل کی کون سی بات؟ جو تلوار مولا کی تھی، اور تلوار مولا کی تھی اور چلی کس پر؟ آگ سے بنے ہوئے. حالانکہ تلوار لوہے کی اگر ہو اور اسے آگ میں ڈالا جائے تو پگھل جائے. یہ کون سی تلوار ہے؟ جب یہ سمجھ میں آ جائے تو امام زمانہ کی تلوار سمجھ میں آ جائے. ذوالفقار جنوں پہ چلی، جن تو آگ سے بنے ہوئے، تو جن کیا تلوار سے کٹتے، ہونا تو چاہیے تک تلوار پگھل جاتی، لیکن تلوار نہیں پگھلی، جن اپنے انجام کو پہنچ گئے. اب روایت جو امام کی ہم پڑھ رہے تھے اس کو مکمل کریں گے مگر آیات کے ترجمے کے ساتھ. وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی پکار پہ جواب نہ دے. یا قومنا عجیبو، پہلی بات تو یہ کہ اے ہماری قوم جواب دو اللہ کی طرف بلانے والے کو، سوری اللہ کو نہیں، اللہ کی طرف بلانے والے کو. پھر کہا جو جواب نہ دے، وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، وہ خدا کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی جن خدا کو عاجز کر دے. یہاں سے وہاں دوڑ جاتا ہے، وہاں سے وہاں دوڑ جاتا ہے، وہاں سے وہاں دوڑ جاتا ہے، اللہ کہاں پکڑے گا اسے؟ آئیے اس کا جواب چاہیے، سورہ مبارکہ رحمان پڑھیے، آیت نمبر 31. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بالسلطان. آیت نمبر 33، 31، 32، 33. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، یہ ثقلان کون ہے؟ ایک جن، ایک انسان. اور پھر ہم مکمل طور پر تمہارا حساب کریں گے گروہ جن اور انس. میں تفسیر بیان نہیں کر رہا اس کی، ورنہ بات نہیں، اور خالی ترجمہ کروں. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اور پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ربکما، کما میں دو شامل ہیں، ایک جن اور ایک انس. اللہ اکبر. تو جیسے انسان مکلف ہے ایسے جن مکلف ہے. جیسے انسان تقلید کرتا ہے مرجع کی، ایسے جن بھی تقلید کرتا ہے مرجع کی، مکلف ہے. اور ہر مکلف زمانہ غیبت امام زمان میں یا مجتہد ہے یا محتاج ہے یا مقلد، چاہے وہ انسان ہو یا جن.
اور چونکہ یہ بات کل آ چکی کہ کیا جنوں میں سے کوئی مرجع ہوتا ہے؟ کیا مرجع انسانوں میں سے؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے، امام زمانہ علیہ السلام کے نائبین خصوصی 4 تھے، چاروں انسان تھے کہ جن؟ ہم کہیں 2 انسان ہوں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اور ہو سکتا کہ وہاں کا نظام مرجعیت کے اعتبار سے ان کے ذمہ دار علماء اور بھی ہو سکتے ہیں۔ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ۔ تم اگر جواب نہ دو رسول اللہ کو تو کیا سمجھتے ہو کہ کیا تم اللہ کو زمین میں عاجز کر دو گے؟ ایک گروہ جن اور انس، اگر تم زور لگاؤ کہ زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ یہ خدا کی حکومت سے بھاگنے والا مسئلہ، وَأَيْنَ الْفَرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ۔ تیری حکومت سے بھاگ کر نکلنا نہ انسان کے لیے ممکن ہے اور نہ جن کے لیے ممکن۔ لا تنفذون الا بسلطان۔ جب تک تمہیں خدائی طاقت نہ ملے، صلاحیت نہ ملے، سلطان نہ ملے، تب تک تم نکل نہیں سکتے۔ تو نہ جن کہیں بھاگ کے جا سکتا ہے خدا کی قدرت سے، نہ انسان۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یاد رکھو اللہ کے سوا پھر کوئی تمہارا ولی نہیں ہوگا، اور اگر اللہ کو چھوڑ کر تم نے کسی اور کا دامن تھام لیا تو پھر گمراہی میں، ایسی گمراہی میں جو کھلی گمراہی ہوگی، پڑ جاؤ گے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 32 تک، 29 سے 32 تک۔ آج کی حد تک بات روکتے ہیں کہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل چکا، باقی باتیں انشاءاللہ کل۔ کہ قوم جن کے مسائل، اور پھر جاتے جاتے خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں، اور جملہ کربلا کے میدان سے۔ کربلا کے میدان سے کیا جملہ؟ ایک زعفر جن، تفصیل نہیں، خالی نام کافی ہے۔ ایک جن، انسان کتنے تھے؟ انسان کم از کم 72، 72 سے زیادہ کی فیگر میں اختلاف ہے، مگر 72 کی فیگر میں اختلاف نہیں ہے۔ 102 یا اس سے زیادہ، 320 تک فیگر گئی ہے، لیکن کم از کم 72 انسان تھے۔ اور ایک جن کا واقعہ ملتا ہے، زعفر جن۔ لیکن کربلا کے میدان میں شہادت کا شرف انسانوں کو ملا، کسی جن کو نہیں ملا۔ موضوع الگ ہے، لیکن ہم سب انسانوں کے لیے اور تمام قوم جن کے لیے قابل فخر ہے کربلا کے شہید۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، ایسے قوم جن بھی کہتی ہے، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ۔ اے انصاران حسین، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو عظیم کامیابی کو حاصل کر لیتا۔ اور آج دل چاہتا ہے کہ ایسے انسان کی داستان کو آپ کی خدمت میں دہراؤں، جو انسانوں کے لیے واقعاً رہنما بن گیا۔ اس کی ابتدا کیا تھی، اس کی انتہا کیا ہو گئی، رات کیسے گزاری آنسوؤں کے ساتھ، اور صبح کو امام کی خدمت میں مغفرت کی نوید ہو گئی۔ یہ بتاتا ہے جملہ کہ انسان کو گناہ کے بعد بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بس اعتراف کرے اور ہمت کرے، اعتراف کرے اپنے گناہ کا، ہمت کرے حجت خدا کی بارگاہ میں جانے کی۔ دروازہ حجت خدا کل بھی کھلے ہوئے تھے اور آج بھی کھلے ہوئے ہیں۔ انسان حر بننا سیکھ جائے، آج کے حسین کو بھی اٹھانا آتا ہے۔
کوئی ہر تو بنے. رات بھر ہر کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی. صرف سوتا ہی نہ تھا بلکہ اس پر نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا. جب بیٹے نے پوچھا، بیٹے کا نام علی لکھا بعض مورخین نے، بعض نے لکھا نام تھا بکیر بشیر کے وزن پر. تو پوچھا بیٹے نے باپ سے، بابا کیا پریشانی ہے؟ تو ٹہلے جا رہا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. اگر یہ جنگ کی تجھے کیفیت تاری ہے تو یہ 72 پیاسے ہیں. ہمارے پاس تو لشکر بڑا ہے، وہ پیاسے ہیں، ہم پانی پیے ہوئے افراد ہیں. ہور نے عجیب جملہ کہا. ہور کہتا ہے حالانکہ بیٹا بھی ساتھ ساتھ ہے، ایک خیمے کے اندر ہے. ہور کہتا ہے بیٹے سے، بیٹا تیرے کانوں میں بچوں کی آواز نہیں آتی؟ ہم تو پانی پیئیں اور زہرا کی اولاد چھوٹے چھوٹے کوزے ہاتھوں میں لیے ہوئے العطش کی صدائیں بلند کر. پوچھا بیٹے نے، بابا میں چاہتا کیا ہے؟ بیٹا کل جب دن نمودار ہوگا تو خدمت حسین میں جائیں گے، شاید زہرا کا لال ہماری خطا معاف کر دے. اللہ اکبر. رونے والو، باقی سب کا مقام اپنے طور پر ہے، پہچان ہے. اور کا مقام بالکل عجیب سا ہے. اور امام کی خدمت میں اکیلے نہیں آیا، اپنے بیٹے کے ساتھ آیا ہے. کم از کم ایک روایت مضبوط یہی والی، ایک بیٹے کے ساتھ آیا. ہاں روایت جو اس کے علاوہ ہے وہ 3 بیٹے اور بھی ہیں، ایک بھائی اور ایک غلام کی روایت بھی ہے. آیا ہے اپنے خانوادے کے ساتھ، یعنی اپنے بھائی اور بیٹا غلام کے ساتھ. مگر کیسے آیا کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ندامت سے چہرہ جھکا ہوا ہے، اور امام سینے سے لگا کے روتے ہیں. اور بھائی کیا تواضع کریں آپ کی، کسی بھی خیمے میں ایک قطرہ بھی پانی نہیں ہے. ایک قطرہ بھی پانی اگر ہوتا تو حسین ہر کو پلا دیتے. واہ مصیبت. ہر کہتا تھا یہ سب میری وجہ سے ہوا، نہ آپ کا راستہ روکا ہوتا، نہ آپ کو گھیر کے لایا ہوتا، نہ آپ پر یہ وقت آیا ہوتا. اور روتا تھا. امام فرماتے تھے اور ان باتوں کو اب جانے دو، میں نے تمہیں معاف کر دیا، بتاؤ تواضع کیا کروں. اور کہتا ہے آقا میری تواضع کرنا چاہتے، اب میرے بیٹے کو اپنے اوپر سے قربان ہونے کی اجازت دے دیجئے. امام رونے لگے. بڑا مشکل سوال کیا تھا. عزادارو حسین سے بیٹا مانگنے والے تو بہت ملے، حسین بیٹا قربان کرنے والا کربلا کے میدان میں ہر ملا ہے نا. ارے ساری مائیں اور سارے والدین جو کربلا میں اولاد قربان کر رہے تھے ان کا مقام اور تھا، ہر کا مقام اور ہے. اور کہتا ہے مولا میرے بیٹے کو سب سے پہلے بھیج دیں. امام نے فرمایا اور کیسی باتیں کر رہے ہو، کیا کوئی اپنے مہمان کے بیٹے کو بھی مرنے کے لیے بھیج سکتا ہے؟ اسی لیے جب ہر نے مجبور کیا اور ہر کا جوان امام پہ قربان ہوا، زمین پہ گرتے ہوئے آواز دی بابا سلام، مولا سلام، بابا جلدی آؤ کہ سر کاٹنے کی تیاری ہے. امام بھی چلے، ہر بھی چلا. مگر جب ہر پہنچا تو عجیب منظر دیکھا کہ اس سے پہلے کوئی باپ اپنے جوان بیٹے کی آواز پہ کتنا تیز دوڑ سکتا ہے. اس طرح سمجھیے کہ ہر دوڑ کے پہنچا، دیکھا اس سے پہلے زہرا کا لال پہنچا ہوا، اور خالی پہنچا ہوا نہیں ہے بلکہ بیٹھ گئے ہیں. ہر کے جوان کے سر کو گود میں رکھ لیا، اپنی ابا اتار کے ہر کے جوان کے زخموں پہ ڈال دی. ہر نے قریب آ کر کہا مولا سے، مولا آپ نے زحمت فرمائی، میرے بیٹے نے آپ کو بلایا تو نہیں تھا. امام نے محبت سے ہر کے سر پہ ہاتھ رکھا. اور کیسی باتیں کرتے ہو، تم میرے مہمان ہو، کیا میں اپنے مہمان کے جوان کی لاش پر بوڑھے باپ کو اکیلے آنے دیتا؟ میں کہوں گا ہاتھوں کو جوڑ کے مولا آپ بھی تو کسی کے مہمان تھے. ارے کاش کوئی اکبر کی لاش پر حسین سے پہلے آتا کہ بوڑھا باپ ہے.
جوان کی لاش. علا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين